بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے نہ تو اللہ کی بزرگی بیان کی اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ والسلام یعنی درود بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تم نے جلد بازی کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سکھایا کہ کس طرح دعا کی جائے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز کی حالت میں اللہ کی بزرگی اور حمد بیان کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجتے سنا تو فرمایا، آپ دعا کریں، آپ کی دعا قبول کی جائے گی، اور مانگو، آپ کو دیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں بیٹھتے تو کہتے، سلام ہو اللہ پر، اس کے بندوں کی طرف سے، سلام ہو فلاں پر اور فلاں پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السلام علی اللہ نہ کہو، کیونکہ اللہ تو خود ہی سلام ہے۔ ہاں، جب تم میں سے کوئی قعدہ میں بیٹھے تو چاہیے کہ وہ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں ہم پر، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو، کیونکہ جب تم اس طرح کہو گے تو زمین و آسمان میں رہنے والے ہر نیک بندے کو یہ شامل ہوگا۔ پھر کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی پسندیدہ دعا جو بھی چاہے کرے۔ مہاجر میں عذرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنی نماز پوری کر چکا ہے اور تشہد میں ہے اور کہہ رہا ہے، اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ تجھی سے، اس لیے کہ تو ہی ایک ایسا تنہا بے نیاز ہے جس نے نہ تو کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، لہذا تو میرے گناہوں کو بخش دے، تو ہی غفور الرحیم یعنی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں تمہارا امام ہوں، تو تم مجھ سے رکوع و سجود اور قیام میں جلدی نہ کرو، اور نہ ہی سلام میں، کیونکہ میں تمہیں اپنے آگے سے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے سے بھی۔ پھر آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ چیزیں دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے جنت اور جہنم دیکھی ہے۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل یعنی بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن بے ہوشی طاری ہوگی۔ لہذا تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلاح یعنی درود و رحمت بھیجو، کیونکہ تمہاری صلاح یعنی درود و رحمت مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہماری صلاح آپ پر کس طرح پیش کی جائیں گی، حالانکہ آپ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے؟ یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن 12 ساعتوں یعنی گھڑیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ایک ساعت ایسی ہے کہ اس میں جو بھی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہوئے پایا جاتا ہے تو اسے وہ دے دیتا ہے، تو تم اسے آخری گھڑی میں عصر کے بعد تلاش کرو۔ اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کرائے اور خود بھی غسل کرے اور مسجد کے لیے سویرے نکل جائے اور امام سے قریب رہے اور خاموشی سے خطبہ سنے، پھر کوئی لغو کام نہ کرے، تو اسے ہر قدم کے عوض
1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔